اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پچھلی آیتوں میں تحویل قبلہ کے احکام اور علتوں کو بیان کیا گیا کہ تحویل قبلہ کا عمل انجام میں کیوں آیا۔ چونکہ یک گناہ مسلمانوں کو تنگ دلی ہو گئی تھی، مشرکین اور یہود کے کیڑے نکالنے کی وجہ سے اور ان کے چھیڑنے کی وجہ سے، مسلمانوں کو آر دلانے کی وجہ سے کہ ایک ایسا دین دھرم ہے کہ جس میں آئے روز نئی نئی تبدیلیاں وقوع پذیر ہوتی رہتی ہیں۔ تو اب مسلمانوں کو کے لیے یک گناہ تسلی کا انتظام کیا جا رہا ہے کہ ایمان والوں صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو۔ اگر تمہارے دل میں شکوک شبہات جنم لے رہے ہیں اور اگر تم تنگ دل ہو تو اصل مسئلے کی طرف توجہ کرو، ان ساری بیکار کی بحثوں میں نہ پڑو، صبر کے ذریعے مدد طلب کرو۔ صبر کل 3 مرحلے پر مشتمل ہے۔ صبر کی پہلی قسم یہ ہے کہ انسان ان چیزوں سے رک جائے جس سے اللہ رب العزت نے روکا ہے۔ صبر عن المعاصی، گناہوں سے رک جائے۔ اللہ رب العزت نے ایک حد بندی قائم کر دی ہے ہر چیز کے اندر، ہر چیز کی ایک لمیٹیشن طے کر دی ہے، محدود کر دیا اس کو کہ اس سرکل اور اس دائرے کے اندر رہ کر اگر آپ اس کام کو کریں تو وہ جائز ہے، اور اگر آپ اس دائرے سے حد تجاوزی کر رہے ہیں، نکل رہے ہیں، باہر جا رہے ہیں تو پھر وہی معاصی بن جاتی ہے۔ مثال کے طور پر نماز کو لے لیں کہ نماز پڑھنا 5 وقت میں فرض ہے، لیکن نماز پڑھے آپ ایسے وقت میں جو نماز کا وقت نہ ہو، جیسے زوال کے وقت نماز پڑھے، طلوع غروب کے وقت نماز پڑھے، نماز کا وقت نہیں ہے آپ اس وقت نماز پڑھے۔ یا اسی طرح سے روزہ رکھنا ضروری ہے، لیکن آپ ایام منہیہ میں یعنی جن دنوں میں روزہ رکھنے سے منع کر دیا گیا، روک دیا گیا، ان دنوں میں آپ روزہ رکھیں۔ تو صبر عن المعاصی، صبر سب سے پہلی چیز کہ انسان گناہوں سے اپنے آپ کو روکے رکھے۔ دوسری چیز ہے صبر علی الطاعات، کہ نیکیوں پر انسان جم جائے، مداومت اختیار کیا جائے۔ جس چیز کو حدیث میں کہا گیا کہ سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ انسان اپنے اعمال پر مداومت اور پابندی اختیار کرے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک وقت کی نماز پڑھ رہے اور 4 وقت کی چھوڑ دے رہے، 2 وقت کی چھوڑ دے رہے۔ تو صبر علی الطاعات۔ تیسری چیز ہے صبر علی المصائب، کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کی آزمائش کے لیے جن چیزوں کو انسانوں کے اوپر، جن چیزوں میں انسانوں کا ابتلا کیا ہے، مبتلا کیا ہے انسان کو، انسان اس وقت جزا فضا کی کیفیت میں مبتلا نہ ہو اور ہائے بپا نہ کرے، شور واویلا نہ مچائے، بلکہ اس مصیبت کے دینے والے اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو جائے، یوں اس کا غم ہلکا ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کا کہ عزیز اور قریبی ترین رشتہ دار کا انتقال ہو جائے تو 1-1.5 مہینہ نوح کرنے کے بعد، جزا فضا کرنے کے بعد صبر آ ہی جائے گا۔ تو اس 1-1.5 مہینے کے کرب اور تکلیف سے جو ہم گزرے ہیں، اللہ رب العزت کا یہ حکم ہے کہ پہلے ہی دن ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ رضا بالقضاء، یہ مصیبت اللہ رب العزت کی طرف سے آئی ہے، اگر وہ چاہے تو یہ مصیبت کافور ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ تو اس 1-1.5 مہینے کی ذہنی بحران کا سامنا ہمیں نہیں کرنا پڑے گا، ڈپریشن کے شکار ہم نہیں ہوں گے۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں، صبر علی الطاعات، صبر علی المعاصی، صبر عن المعاصی، صبر علی الطاعات اور صبر علی المصائب۔ یہ کل 3 قسمیں صبر کی۔ والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو۔ غم کے زوال کے لیے سب سے اہم چیز یہ کہ انسان کی توجہ اس چیز کی طرف سے ہٹ جائے جس چیز کی وجہ سے انسان کو پریشانی اور تکلیف ہو رہی ہے۔ اور نماز میں بالکل یہی کیفیت ہوتی ہے کہ نماز میں انسان سراپا اللہ رب العزت کی جانب متوجہ رہتا ہے۔ تو اب جو مصیبت انسان کے اوپر آئی ہے، جب اس سے توجہ بڑھ جائے گی، دھیان ہٹ جائے گا، تو مصیبت محسوس بھی کم ہوگی اور اس کے احساس کی کیفیت جو زیادہ تھی جس کی وجہ سے انسان تکلیف محسوس کر رہا تھا، تو انسان کی تکلیف میں بھی کمی آ جائے گی۔ والصلاۃ، نماز کو اسی وجہ سے اس صبر کے ساتھ ساتھ ذکر کیا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کی معیت ان لوگوں کو ملے گی، اور معیت کا مطلب یہ ہے کہ جزا ملے گا صبر کرنے کا۔ اگر کوئی شخص کسی سے کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، تو مطلب یہ ہے کہ اس کی معاونت، اس کی مدد اور اس کی دستگیری ہمہ وقت اس کے ساتھ ہے۔ تو اللہ کی معیت کا مطلب یہ ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کا دیدار ہو، اور معیت سے مراد یہ ہے
کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس صبر کا اچھا صلہ اور بدلہ دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔